يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرین، اس وقت جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں اس میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں اور اخلاص اور صدق کے ساتھ ایمان لانے والے بھی ہیں. اسی دنیا پر سارے لوگ بس رہے ہیں اور چل رہے ہیں. بسا اوقات کسی بھی شخص کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ آیا وہ حقیقت میں مومن ہے یا اس نے صرف ظاہر میں ایمان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، یہ ایک مشکل کام ہوا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ اولاً ہماری پردہ پوشی ہو سکے، ہمارا عیب لوگوں کے سامنے چھپا رہے اور ظاہر نہ ہو سکے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں مستقبل میں توبہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جائے. لیکن جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، اس دنیا میں فساد پھیل جائے گا، بے دینی اور دہریت کا دورہ ہوگا، لوگ اپنے مالک حقیقی اور مالک کائنات کو بھول جائیں گے، دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا، بھلائی تو لوگ سمجھیں گے لیکن اس کی طرف دعوت دینے والے نہیں رہیں گے، برائی کو تو برائی سمجھیں گے لیکن اس سے روکنے والے لوگوں کے اندر غیر معمولی طور پر کمی واقع ہو جائے گی. تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا وقت آئے گا. ایسے وقت میں اللہ کے عذاب کا کون مستحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کون ہے، ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا پر ایک علامت ظاہر کرے گا، خاص طور پر اس وقت جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا رہے گا، ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو چکا رہے گا، دینداری اور بے دینی کے معاملے پر اب مہر لگا دی رہے گی کہ جو ایمان ہے اب مرتے دم تک ایمان دار رہے گا اور جو کافر ہے وہ مرتے دم تک کافر رہے گا. ایسے موقع پر ایمان والوں کے چہرے پر ایمان کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے اور کافر کے چہرے پر کفر کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور پیدا کرے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان یغربلون فیہ غربلہ، لوگوں پر ایک وقت آئے گا
کہ لوگوں کو چھان لیا جائے گا، وَيَبْقَى مِنْهُمْ حُثَالَةٌ، اور ان میں سے کچھ چھٹے ہوئے لوگ باقی رہ جائیں گے، مَرَجَتُ عُہُودُهُمْ، ان کے آپس کے عہد اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرنا یہ فاسد ہو جائے گا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ملے ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنکرون، جسے تم جانتے ہو کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، اس کو تم لوگ مضبوطی سے تھامے رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا، اور جس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ بے دینی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے، اس سے دور رہنا اور کنارہ کش رہنا۔ وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَدْعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، جو خاص اور نیک لوگ ہیں ان کا ساتھ اختیار کرنا اور عام لوگوں کا معاملہ ترک کر دینا۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور برے کے اندر فرق کرنے کے لیے روئے زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور ظاہر کرے گا، جو لوگوں کے درمیان یہ واضح کر دے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فرمان آ جائے گا، تو ہم اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم اسی روئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے باتیں کرے گا، جو ان سے گفتگو کرے گا، اور لوگوں کے سامنے یہ واضح کرے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور احکام کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ جانور بھی ساتھیوں قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی اہم نشانی ہے، بلکہ قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ہے جن کے بعد اب اعمال کا سلسلہ اور نیکی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے تمہیں جو کچھ نیک عمل کرنا ہے جلدی سے نیک عمل کر لو۔ ان میں آپ نے دابۃ الارض کا خروج، یعنی ایک عجیب الخلقت، عجیب و غریب جانور کے زمین سے نکلنے کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا، 3 علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا ہے یا اپنے ایمان میں نیک عمل نہیں کر لیا ہے۔ اس جانور کا ظاہر ہونا اہل سنت و جماعت کے عقائد میں داخل ہے۔ اسی لیے جو علماء ایمان پر اور عقیدے کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں، قیامت کی نشانیوں سے متعلق کتابیں لکھتے ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر ایک عجیب الخلقت جانور کا ظاہر ہونا اور قیامت سے پہلے اس کے ظہور پر ایمان لانا مومنین کے ایمان کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن مندر رحمہ اللہ اپنی کتاب الایمان میں اور امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیوں میں سے ان چیزوں اور دابۃ الارض کے خروج پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ یہ جانور کون ہوگا، یہ کیا جانور ہوگا؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ہمیں تو یہ بتلایا کہ یہ ایک عجیب جانور ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسا جانور ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے، بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد ایک نہایت ہی قادر الکلام مناظر ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ وہ سانپ ہے جو کعبہ کی چھت کے اوپر کر کے بیٹھ گیا تھا، اور جب لوگ کعبہ کو ڈھانا چاہتے تھے تو اس کی وجہ سے کعبہ کو نہیں ڈھا پا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا
جس کا سر بیل جیسا ہوگا، آنکھیں اس کی سور کے مشابہ ہوں گی، کان اس کے ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ اس کے جنگلی بکرے کی طرح ہوں گے، اس کا سینہ شیر جیسا ہوگا اور اس کا پیر اونٹ کے پیر جیسا ہوگا۔ لیکن ساتھیو، یہ تمام ایسی باتیں ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی دلیل شریعت سے نہیں پائی جاتی۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ غیب کی باتوں پر وہیں تک ایمان لے آئے جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے۔ اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے اس کے اندر کسی بھی قسم کا اضافہ کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری بات جانور کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جانور کب نکلے گا۔ اس سلسلے میں زیادہ قریب مسئلہ یہ ہے کہ جس دن کو فجر کے وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس روئے زمین کے اوپر فتنہ اور فساد مچا ہوگا، بے دینی کا دور دورہ ہوگا، ایسے موقع پر جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکلے گا اور لوگوں کو یہ ظاہر کر دے گا کہ ہاں اب مومن کون ہے، کس کا ایمان اس کے لیے مفید ہوگا اور کس کا ایمان اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داود میں اور سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، سب سے پہلی نشانی جس کے بعد قیامت بالکل قریب ہو جائے گی وہ یہ ہوگا کہ مغرب سے سورج طلوع ہو اور پھر اس کے بعد چاشت کے وقت جانور کا خروج ہو جائے گا۔ اس کے خروج کی حکمت کیا ہے؟ اس سلسلے میں ساتھیوں سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ یہ جانور اس لیے خارج ہوگا تاکہ لوگوں کو بتا دے کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک بات اور رہ جاتی ہے جو جاننے کی ہے کہ آیا یہ جانور کہاں سے نکلے گا۔ اس سلسلے میں یقینی طور پر تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، البتہ بعض احادیث کے پیش نظر اور صحابہ کرام کے اقوال کے پیش نظر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ جانور مکہ مکرمہ اور بالخصوص زیادہ قرین ہے کہ مسجد حرام سے ظاہر ہوگا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ ابن اسید ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی حدیث کو امام حیثمی رحمہ اللہ اپنی کتاب مجمع الزوائد میں نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد اس حدیث کے رجال کو قابل اعتماد قرار دیتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تخرج الدابہ، جانور سب سے عظیم حرمت والی اور احترام والی مسجد سے ظاہر ہوگا۔ اچانک لوگ مسجد میں بیٹھے ہوں گے کہ دیکھیں کہ زمین سے کوئی آواز آ رہی ہے، جب اس زمین کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور وہاں سے نکلے گا اور اپنی گردن سے گرد کو جھاڑتا ہوا ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر جسے امام ابو داود الطیالسی رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور 3 بار ظاہر ہوگا۔ پہلی بار جب ظاہر ہوگا تو وہ کسی بادیہ کے علاقے سے ظاہر ہوگا، یعنی صحرائی علاقہ ہوگا۔ بادیہ کے کچھ لوگوں کو تو اس کا علم ہوگا لیکن اس کی خبر مکہ مکرمہ یا عام لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ ساتھیوں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 1984 میں جب میں سعودیہ گیا تو وہاں بہت سے لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ ایک خبر اڑ رہی ہے کہ کسی بادیہ کے علاقے میں ایک عجیب الخلقت جانور کا ظاہر ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ جانور ایسا چھپ گیا کہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے یہ وہی جانور کا پہلا خروج ہو۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور 3 بار نکلے گا۔ جب پہلی بار نکلے گا بادیہ کے علاقے میں، صحرائی علاقے میں کہیں بہت دور نکلے گا، بادیہ کے کچھ لوگوں کو تو اس کے بارے میں علم ہوگا لیکن شہروں اور خصوصاً مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی مدت تک چھپا رہے گا، لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ
وہ بادیہ ہی کے علاقے سے ظاہر ہوگا اور اہل بادیہ میں اس کا خوب چرچا ہوگا۔ صحرا کے رہنے والے جو لوگ ہیں، دیہات کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان میں اس کا خوب چرچا ہوگا اور اس کی خبر مکہ مکرمہ تک پہنچے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ جانور پھر غائب ہو جائے گا۔ لیکن تیسری بار جبکہ لوگ مسجد حرام میں ہوں گے، کچھ لوگ مسجد حرام کا طواف کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوں گے کہ اچانک ان خوف زدہ ہوں گے اور ایک عجیب و غریب جانور رکن و مقام یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اپنے سر سے گرد جھاڑتے ہوئے ظاہر ہوگا۔ جب اسے لوگ دیکھیں گے تو اس سے گھبرا کر کے بھاگنا چاہیں گے۔ تو قرین قیاس یہ ہے کہ وہ جانور مسجد حرام سے ظاہر ہوگا۔ اب یہاں اٹھ کر کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ جانور ظاہر ہوگا تو آیا وہ جانور کون کون سے کارنامے انجام دے گا، اور اس جانور کی صفات کیا ہوں گی جس سے اسے پہچانا جا سکے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کے اندر دو صفات کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ ایک صفت وہ ہوتی ہے جو اس کی پیدائش ہاتھ پیر اور چہرے سے متعلق ہوتی ہے۔ جانور سے متعلق یہ کوئی خبر صحیح طور پر حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ البتہ دوسری صفت جو ہوتی ہے اس کی عادات، اخلاق، اطوار جو ہوا کرتے ہیں، اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے متعلق اور بہت سے صحابہ کرام نے اس جانور سے متعلق جو کچھ بتلایا ہے، وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جانور ساتھیوں بڑا تیز رفتار ہوگا۔ اتنا تیز رفتار ہوگا، اتنا تیز رفتار ہوگا کہ اس سے بھاگ کر کوئی انسان نہ جا پائے گا اور نہ ہی کوئی پیچھا کرنے والا اس کا پیچھا کرے گا، اور وہ جانور نہایت ہی خوفناک ہوگا۔ جس شخص کے سامنے پہنچے گا وہ اس سے ڈر جائے گا اور ڈر کر کے بھاگنا چاہے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یدرکھا طالب ولن یفوتھا حارب، اس کا پیچھا کرنے والا نہ تو اس کو پکڑ پائے گا اور اس سے بھاگنے والا نہ تو اس سے چھوٹ کر کے جا پائے گا، حتیٰ کہ ایک شخص اس کے خوف سے بھاگے گا، بھاگتا جائے گا، بھاگتا جائے گا، پیچھے مڑ کر کے دیکھتا جائے گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ میں اس جانور سے بھاگ نہیں پاؤں گا، یہ جانور مجھے آ کر کے پکڑ لے گا، تو وہ فوراً ہی قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ وہ جانور اس کے سامنے سے آئے گا کہ میاں اب نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس جانور کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جانور نہایت ہی خوفناک ہوگا۔ ہر انسان اس سے خوف کھائے گا اور بھاگے گا۔ ہر جانور، کوئی بھی جانور اس کے قریب نہ آنا چاہے گا۔ اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جانور نہایت ہی تیز رفتار ہوگا۔ کوئی بھی اس سے بھاگ کر کے نہ تو جا پائے گا اور نہ پیچھا کر کے اسے پکڑ پائے گا۔ اس جانور کی تیسری خوبی یہ ہے ساتھیوں، تیسری صفت یہ ہوگی، وہ ہوگا تو جانور جس طریقے سے جانور چار پائے والے ہوتے ہیں، جانور کا جس طریقے سے منہ ہوتا ہے، وہ نہ جنات ہوگا نہ انسان ہوگا، لیکن جانور ہونے کے باوجود وہ لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کرے گا۔ اس کی خوبی یہ ہوگی، جو عربی جانتا ہوگا اس سے عربی میں باتیں کرے گا، جو اردو جانتا ہوگا اس سے اردو میں باتیں کرے گا، جو انگلش جانتا ہوگا اس سے انگلش میں باتیں کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تُكَلِّمُهُمْ، وہ ان سے گفتگو کرے گا۔ وہ گفتگو کی زبان کیا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، البتہ اس کی گفتگو کی زبان کو ہر انسان سمجھ جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو علی کل حال اس کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ جانور ہونے کے باوجود انسانوں سے انسانوں کی زبان میں بات کرے گا۔ جیسا کہ بھی پچھلی حدیث کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ کہے گا، یا فلان الان تصلی، اے فلاں اب تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ جانور بات کرے گا اور لوگوں سے کہے گا، اے تو مومن ہے، اور بتائے گا کہ تو کافر ہے۔ کہے گا، اے مومن
تجھے خوشخبری ہے، تو اپنے ایمان کے اوپر باقی رہے گا اور کہے گا اے کافر تباہی ہو تیرے لیے، اے برے تباہی ہو تیرے لیے، تو اب اپنی حالت پر باقی رہے گا، تجھے ایمان کی اور توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس جانور کی پانچویں صفت یہ ہے جو ایک حدیث کے اندر، جسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں نقل کرتے ہیں، علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ اس حدیث کو قابل اعتماد قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ہوگا جس عصا کو لے کر کے وہ اپنا معجزہ ظاہر کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف اپنے اہل و عیال کو لے کر کے واپس ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت فرمانی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہادی عصائی، یہ میری عصا ہے، میں اس سے اپنی بکریوں کو چارے پتیاں جھاڑتا ہوں، اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بہت سا کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عصا کو تو زمین میں ڈال دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں ڈالا تو وہ عصا سانپ بن گئی، تو اس کے ہاتھ میں، جانور کے ہاتھ میں وہ عصا ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی ہوگی جس کے ذریعے سے وہ جنوں کو اپنے قبضے میں کیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخرج الدابہ، دابہ جو نکلے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہوگی جس سے مومن کے چہرے کی طرف اشارہ کرے گا، تو مومن کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا اور سب کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ مومن ہے۔ اور جو انگوٹھی دوسرے ہاتھ میں ہوگی اس سے کافر کے چہرے کے اوپر مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا، اور اسی حالت میں لوگ ایک مدت تک زندہ رہیں گے۔ تو اس جانور کی یہ صفات ہیں۔ البتہ اس کے کام سے متعلق بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کر دے۔ اب لوگ اس دنیا میں زندہ رہیں گے، ہر آدمی جانے گا کہ یہ مومن ہے، اور ہر آدمی جانے گا کہ اس کے ماتھے کے اوپر مہر لگ چکی ہے اور یہ کافر ہے، یا اس کے ماتھے پر مہر لگ چکی ہے یہ فاسق اور فاجر ہے، اب کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخرج الدابہ، وہ جانور ظاہر ہوگا فتسم الناس علی خراطیمہم، لوگوں کی پیشانی یا لوگوں کی ناک کے اوپر مہر لگا دے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک ہی دسترخوان کے اوپر لوگ کھانا کھائیں گے، یہ مومن ہوگا یہ کافر ہوگا۔ آج ہم 4-5 آدمی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے ساتھیوں کھانا کھاتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کون آدمی نیک ہے اور کون برا ہے، کسی کو نہیں معلوم کس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوگا۔ لیکن اس وقت جب ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھیں گے تو ہر انسان جان جائے گا کہ یہ مومن ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے والا ہے، اور یہ کافر ہے، اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ خرید و فروخت بھی کریں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایک اونٹ خرید کر کے، ایک جانور خرید کر کے، ایک گائے یا بھینس یا بکرا خرید کر کے لائے گا، لوگوں کو جب وہ پسند آئے گا تو لوگ اس سے پوچھیں گے یہ جانور تم نے کس سے خریدا ہے، یہ جانور تم نے کتنے میں لیا ہے اور کس سے لے کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا اشتریتہ من احد المخطمین، اس جانور کو ہم نے فلاں شخص سے خریدا ہے جس کے ناک کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، یعنی مہر لگی ہوئی ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لے آئے گا۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ قیامت کی بڑی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ایک عجیب الخلقت اور قدرت کے عجائب میں سے ایک عجوبہ جانور بھی نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ یہیں پر ہمارے ان بھائیوں کی بعض غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جانور جانور نہیں ہوگا بلکہ آج کل
جو خطرناک جراثیم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ ہوگا۔ حالانکہ یہ بات قرآن کی صراحت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لوگوں کے اوپر ہو جائے گا تو اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ان کے لیے ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے باتیں کرے گا۔ کیا باتیں کرے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر، اللہ کے احکام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہماری مجلس آج یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی مجلس میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نئی نشانی، ایک نیا عنوان لے کر کے آپ سے ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔